بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی. تو نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے 3 اقرباء کے اوپر امتحان آیا. ایک شیبہ عبد المطلب کے اوپر، ایک ان کے بیٹے عبداللہ کے اوپر، اور ایک ان کی جو بہو بنی بی بی آمنہ ان کے اوپر امتحان آیا. نبی اسلام کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد دنیا سے چلے گئے تھے. بی بی آمنہ کے اوپر کیا صدمہ تھا، ذرا اس کا اندازہ لگائیے کہ 16 سال کی عمر اور امید سے بھی ہو اور خاوند دنیا سے چلا جائے تو لگتا ہے کہ دنیا تو تاریک ہو گئی، مگر بی بی آمنہ نے بڑے صبر سے اس صدمے کو برداشت کیا. بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جن دنوں میں حاملہ تھی میں کچھ عجیب باتیں دیکھتی تھی. جب میں زمزم بھرنے کے لیے گھر سے چلتی، راستے میں اگر کوئی درخت ہوتا تو وہ جھکتا تھا، اس کی ٹہنیاں جھکتی تھیں. میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کیا ہے. جب میں زمزم بھرنے کے لیے کنویں کے قریب جاتی تو زمزم کا پانی اوپر بالکل سطح کے قریب آ جاتا تھا. میں آسانی سے زمزم بھرتی تھی. میرے ساتھ والی لڑکیاں وہ مجھے کھڑا رکھتی تھیں کہ آمنہ تم چلی جاؤ گی، پانی نیچے ہو جائے گا، ذرا کھڑی رہو، ہم آسانی سے پانی بھر لیں. تو میں یہ برکتیں دیکھتی تھی اور میں دل میں سوچتی تھی کہ شاید جو ہونے والا بچہ ہے یہ اس کی کوئی برکت ہو. مگر مجھے جو حمل کے 9 مہینے تھے نہ تکلیف ہوئی، نہ سر درد ہوئی، نہ کوئی اور ایسی چیز محسوس ہوئی. میں نے بہت سہولت سے وہ وقت گزار لیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب آسمان پر سرخ ستارہ طلوع ہو گیا. تورات کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں یہ نشانی تھی کہ جب وہ ہستی دنیا میں پیدا ہوگی تو آسمان پہ ایک سرخ ستارہ چمکے گا. جب سرخ ستارہ چمکا تو اس وقت جو یہودی تھے مدینہ طیبہ کے قریب، وہ سب تلاش میں لگ گئے کہ کس کے ہاں بچے کی ولادت قریب ہے. مدینہ طیبہ میں پتہ کیا تو کسی کے ہاں ولادت قریب نہیں تھی. عورتیں حاملہ تھیں مگر ابھی ان کو کئی مہینے چاہیے تھے. پھر انہوں نے سوچا اچھا مکہ مکرمہ میں پتہ کرواؤ. جب مکہ مکرمہ میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کی بیوی حاملہ ہے اور اس وقت اس کی ولادت کے ایام بھی قریب ہیں. تو حیران تھے کہ یہ کیسے خوشخبری پوری ہوگی. اللہ کی شان، نبی علیہ السلام کی جس رات ولادت ہونی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اس وقت تیل کا چراغ نہیں تھا، گھر میں اندھیرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. غربت کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا پورے گھر میں. مگر اللہ کی شان کہ رات کو سحری کا وقت تھا کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی. مگر اس رات کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے. فارس کا ایک آتش کدا تھا جس میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ اچانک بجھ گئی. دریائے سارا کا پانی ختم ہو گیا، خشک ہو گیا. کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھوڑے ہیں اور عربی اونٹ ان گھوڑوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال رہے ہیں. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا؟ بتایا گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تخت و تاج چھینے گا. اس کو بڑی فکر ہوئی. انہوں نے کہا نہیں، وہ جو تمہارے 14 کنگرے گرے تو 14 پشتیں جب گزریں گی پھر جا کے وہ آئے گا. اس کو تسلی ہو گئی. اور اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ آنے والے وقت میں ایک کے بعد دوسرا
جو تاج پہنتا گیا وہ تھوڑے دن بعد مرتا گیا، اور صحابہ کے زمانے میں وہ 14 باتیں پوری ہو گئیں اور اللہ نے صحابہ کے ہاتھ پہ کسرا کو فتح کروا دیا۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ آسمان کے ستارے جھک گئے جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب تھا؟ ایک پیغام دینا تھا، زمین والوں، آسمان کے مخلوق بھی ان کے سامنے جھک رہی ہے، اب تم بھی ان کے سامنے جھکو گے تو تمہیں انسانیت کا سب سے اعلیٰ مقام نصیب ہوگا۔ بتایا گیا کہ آسمان کے ستارے ان کے سامنے جھکے، جو دنیا میں ان کی شاگردی کا مقام اختیار کریں گے اللہ ان کو زمین کا ستارہ بنا دیں گے۔ نبی اسلام نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، پیغام تھا اپنے آپ کو بلند بالا سمجھنے والوں، قدموں میں ان کے آ کر بیٹھو گے تو تمہیں اللہ رب العزت سرداری عطا فرمائیں گے۔ نبی اسلام دعا مانگتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا۔ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو، مال و متاع نہ ہو جس کے پاس، وہ مسکین کہلاتا۔ اے اللہ مجھے مسکنت کی زندگی عطا فرما، اور موت بھی مسکنت کی عطا فرما، اور اللہ قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اللہ اکبر، جن کے پاس ظاہری مال پیسہ نہیں ہوتا ان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حشر میں اکٹھا ہونے کی دعا فرمائی ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی ولادت سے 3 ماہ پہلے حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، یعنی 6واں مہینہ تھا۔ پھر نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا تو بی بی آمنہ نے بتایا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، اور جب ہم نے اس کو لٹایا تو یہ الٹا ہو گیا تھا، یعنی حقیقت میں نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد فوراً سجدہ کیا تھا اپنے رب کے سامنے۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ اچھا میں اس کو ابھی لے کے جاتا ہوں بیت اللہ میں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ عبد المطلب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تو رحمت للعالمین ہے، جو ہستی پورے جہانوں کے لیے رحمت بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ چنانچہ عبد المطلب بچے کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے۔ راستے میں کسی نے پوچھا کون ہے؟ بچہ ہوا میرے بیٹے کے ہاں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے۔ جتنے لوگوں نے دیکھا سب نے محبت کی۔ چنانچہ جب عبد المطلب واپس آئے کہنے لگے آمنہ میں نے اس بچے کا نام سلیکٹ کر لیا۔ کون سا نام؟ جس نے دیکھا اسی نے تعریف کی، اسی نے تعریف کی، لہذا میں اس بچے کا نام محمد رکھوں گا۔ محمد کا لفظی معنی کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف کسی دوسرے کی نہ ہوئی، وہ محمد کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ کہنے والے نے کہا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوق فشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج پورے کر دیے ہر بات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور رحمت للعالمین اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب سنیے کہ مکہ مکرمہ کے ہاں دستور تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو
پرورش کے لیے دیہاتی علاقوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ مسافروں کے آنے کی جگہ تھی، تو بیماریاں آ جاتی تھیں، وائرس وغیرہ آ جاتا تھا، تو بچوں کا ڈر لگا رہتا تھا۔ تو مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے کہ بچوں کی صحت کی خاطر اور ان کی عربی زبان وہ خلط ملط نہ ہو جائے باہر کے آنے والوں کی وجہ سے، تو بچے کو بھیج دیتے تھے۔ طائف کے قریب ایک علاقہ تھا جہاں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو سعد، اس کی 10 عورتوں نے آپس میں مل کر پروگرام بنایا کہ چلو مکہ مکرمہ چلتی ہیں اور وہاں سے بچے لے کے آئیں گی، ان کو 1-2 سال پالیں گی، اس پر ہمیں انعام ملے گا، ہمارا کام چلے گا۔ چنانچہ ان میں سے 9 عورتوں کی سواریاں وہ تو بہت صحت مند تھیں، تیز سفر کرتی تھیں، مگر ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ، اس کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی جس کے اوپر سامان تھا، وہ آہستہ چلتی تھی۔ تو وہ عورتیں انتظار کرتی، جب حلیمہ پیچھے سے آ کے ملتی دوبارہ چلتی، پھر حلیمہ پیچھے رہ جاتی۔ تو جب مکہ مکرمہ قریب آ گیا تو عورتوں نے کہا حلیمہ ہم نے تمہاری خاطر بڑا انتظار کیا، تمہاری سواری بہت کمزور ہے، دبلی پتلی ہے، ہمارا سفر کھوٹا ہوگا، ہم نے واپس بھی جانا ہے، ہمیں اجازت دو، ہم جلدی چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ 9 عورتیں مکہ مکرمہ پہنچیں۔ مکہ مکرمہ میں جو بچے اور بھی پیدا ہوئے تھے امراء کے، ان عورتوں نے امیروں کے بچے فوراً اپنی گود میں لے لیے۔ عورتیں آتی، بی بی آمنہ سے پوچھتی کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بتاتی کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، والد فوت ہو گئے۔ تو عورتیں سوچتی ہیں یتیم بچہ ہے، ہمیں کیا ملے گا، وہ آگے چلی جاتی۔ ان کا آنا، پوچھ کے پھر چلے جانا، اس سے بی بی آمنہ کے دل میں ایک صدمہ ہوتا۔ وہ سوچتی کاش اس کا والد ہوتا۔ آج عورتیں اس کو بھی خوشی خوشی اٹھا کے لے جاتی۔ سب بچے ان عورتوں نے لے لیے، ایک بچہ رہ گیا جو ایک والا تھا، جس نے ایک کی پرورش اور ایک کی پرستش کرنے کی، عبادت کرنے کی تعلیم دنیا میں دینی تھی۔ اب حلیمہ سعدیہ آئی، بتایا گیا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا۔ حلیمہ آئی، کہتی ہے کہ دل تو مغموم تھا، میں نے سوچا چلو میں اس بچے کی شکل تو دیکھوں۔ بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تھا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو اس وقت اس بچے نے آنکھیں کھولی اور وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ بچے کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ میں اپنا دل دے بیٹھی۔ مجھے دل نے کہا حلیمہ تجھے وہ پیسے نہیں ملیں گے لیکن بچے کی مسکراہٹیں تو ملیں گی نا۔ میں نے بے اختیار ہو کر بچے کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ اب بی بی آمنہ بچہ دینے کے لیے تیار ہے، حلیمہ سعدیہ بچہ لینے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب بھی تشریف لے آئے تو حلیمہ سعدیہ نے بے اختیار ہو کے کہہ دیا کہ میں نے تو کبھی بستی میں، گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ تو جب حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ میں نے تو گاؤں میں کبھی ایسا بچہ نہیں دیکھا، تو بی بی آمنہ کہنے لگی میں شہر کی رہنے والی ہوں، میں نے کبھی شہروں میں ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ عبد المطلب پاس تھے، وہ فرمانے لگے کہ میں تو ملکوں کا سفر کرتا ہوں، میں نے تو ملکوں میں ایسا بچہ کبھی خوبصورت نہیں دیکھا۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ جی آپ ذرا اپنے کمنٹس دے دیجئے تو جواب ملے گا کہ میں نے تو پوری دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آدری، ہر چند وسط بھی کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق ہا گردیدام مہر بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دیگری، کہ میں نے سارے جہان کا چکر لگایا، سورج کی طرح چمکتے چہرے والے محبوبوں کو دیکھا، مگر اے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔
اور اگر اللہ رب العزت سے پوچھا جائے کہ اللہ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پورے جہان میں نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ حلیمہ تم نے بستی میں نہ دیکھا، آمنہ تم نے شہر میں نہ دیکھا، عبد المطلب تم نے ملک میں نہ دیکھا، اور جبرائیل تم نے پوری دنیا میں نہ دیکھا، اور میں نے اپنی پوری مخلوق میں کوئی ایسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔